بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. وبعد، الحمدللہ جس طرح کے ساتھی سامعین جانتے ہیں، یہ سلسلہ وار دروس کی نشست ہے جو ماہ رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے منعقد ہو رہی ہے، جس میں ہم الشیخ العلامہ عبداللہ بن عبد الرحمن آل بسام، سابقہ رکن کبار علماء کمیٹی سعودی عرب کی کتاب تیسیر العلام فی شرح عمدۃ الاحکام میں سے کتاب الصیام کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کی یہ آخری نشست ہوگی جس میں آخری 4 حدیثوں کا بیان ہوگا۔ تو ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ اپنی کتاب الصیام میں باب باندھتے ہیں، باب الاعتکاف، اعتکاف کب کے بیان میں باب۔ شیخ رحمہ اللہ اس باب کی تمہید میں فرماتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے، یعنی لغت کے اعتبار سے، اعتکاف کا مطلب ہے کسی چیز کا لزوم کرنا، کسی چیز کا لزوم کرنا اور اپنے آپ کو اس پر محبوس کر لینا۔ اور اس میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول ہے سورۃ الاعراف میں، یعکفون علی اصنام لہم، اور وہ اپنے بتوں کے کو پر محبوس ہوئے رہتے، یعنی کہ اپنے بتوں کی ملازمت کرتے اور ان پر قائم رہتے۔ یعنی جس طرح کے جو اہل شرک ہیں وہ اپنے بتوں پر، اپنے استانے، اپنے مندروں، اپنے مزاروں وغیرہ پر، قبروں پر، اپنے جو ولی پیر ہوتے ہیں کہ وہاں پر وہ ڈیرا ڈالے رکھتے ہیں، جس طرح ہر وقت وہاں پہ چادریں چڑھانا، وہاں پہ طواف کرنا، وہاں پر بیٹھے رہنا، وہاں پہ منتیں مانگنا، وہاں پہ چڑھاوے چڑھانا، وہاں پر جو ہے وہ نظر و نیاز کرنا، وہاں پر چراغاں کرنا، اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری عکوف میں آ جاتی ہیں، یعنی کہ وہ اس کے ملازم بن کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ عکوف کا یہ مطلب ہے لغوی اعتبار سے، کہ کسی چیز کے ملازم بن جانا۔ اور شریعت میں اعتکاف کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ مسجد میں قیام کرنا کسی مخصوص شخص کی طرف سے ایک مخصوص صفت پر اللہ کی اطاعت کو بجا لاتے ہوئے۔ اور پھر جہاں تک اس کی حکمت کا تعلق ہے، یعنی اعتکاف کے پیچھے اس کی حکمت کا، اس کے حکم کا، معذرتاً کہ اس کا حکم کیا ہے، تو علماء اس پر جمع ہے کہ یہ مشروع ہے، یعنی جائز ہے، اور اس چیز پر بھی جمع ہے کہ یہ مستحب ہے، نہ کہ واجب۔ جہاں تک اس کی حکمت اور اس کے فوائد کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ابن القیم اپنی کتاب الہدی میں فرماتے ہیں کہ جب دل کی اصلاح اور اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سفر میں استقامت پر رہنا اس بات پر موقوف ہے کہ دل پوری طرح اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو اور اس کی طرف مکمل یکسوئی حاصل کرے، اسی لیے اعتکاف مشروع کیا گیا ہے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ لگا رہے اور اسی پر جمع ہو اور اس کے ساتھ خلوت اختیار کرے، مخلوق کے ساتھ مشغول رہنے سے منقطع ہو جائے اور صرف اسی اکیلے رب سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہے، یہاں تک کہ اس کا ذکر ہی دل کے تمام غموں اور خیالات کی جگہ لے لے اور اللہ کی طرف توجہ ہی دل پر غالب آ جائے، تو سارا غم اسی کے لیے ہو جائے اور تمام خیالات اس کے ذکر
اور اس کی رضا کے حاصل کرنے پر متوجہ ہو جائیں، اور ان امور میں فکر تک محدود ہو جائیں جو اس کے قریب کرنے والے ہیں، یعنی جو ان معاملات پر فکر جو ہے وہ محدود ہو جائے جن سے انسان اللہ کے قریب آئے گا۔ یوں بندے کی انسیت مخلوق کے بجائے اللہ کے ساتھ ہو جائے، اور یہی انس اسے قبر کی وحشت کے دن اللہ کے ساتھ انس کے لیے تیار کرے گا، اس وقت جب اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مونس ہوگا اور نہ کوئی خوشی دینے والا۔ لہٰذا یہی اعتکاف کا سب سے بڑا اور اعلیٰ مقصد ہے۔ تو یہاں پر یہ فائدہ نقل کرنے کے بعد ابن القیم رحمہ اللہ سے شیخ فرماتے ہیں، اور اعتکاف کو روزے کے باب کے بعد ذکر کرنے کی دو مناسبتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ عموم جو کلام ہے روزے کے تعلق سے وہ ماہ رمضان کے روزے کو بھی شمار کرتا ہے، اور یہی تاکید کی گئی ہے اور اسی کا استحباب ہے، یعنی کہ ماہ رمضان میں اعتکاف کرنے کا استحباب ذکر کیا گیا ہے اور اس کی تاکید بھی آئی ہے، کیونکہ اس میں سب سے بڑھ کر امید رکھی جاتی ہے کہ لیلۃ القدر اس مہینے میں پائی جائے گی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ اعتکاف کے ساتھ روزہ رکھنا جائز ہے، کیونکہ اسی طرح انسان جو ہے وہ مکمل طور سے پوری دنیا سے اپنا تعلق توڑ سکتا ہے، اور وہ روزہ رکھنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور حنفی اور مالکی علماء جو ہیں انہوں نے اعتکاف کی صحیح ہونے کی شرط میں روزہ بھی رکھا ہے، لیکن امام صنعانی نے ان پر رد کیا کہ اس پر کوئی دلیل نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا سوائے روزے کے ساتھ، اور محض فعل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اس کا شرط ہونے کی دلالت نہیں کرتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں بھی اعتکاف کیا، اور یہ نقل نہیں ہوا کہ آپ اس اعتکاف کے دوران روزے سے تھے۔ یعنی کہ عمومی طور پر اعتکاف جو ہے وہ جائز ہے سال کے کسی بھی وقت، کسی بھی پہر، کسی بھی مہینے میں، اور اس کی شرط میں سے یہ نہیں کہ اعتکاف کے ساتھ روزہ رکھا جائے، کیونکہ انسان رات کے وقت بھی اعتکاف کر سکتا ہے، اور رات کا جو وقت ہے وہ روزے کا وقت نہیں۔ نعم، لیکن یہ اعتکاف کی جو مکمل فائدہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کے ساتھ دن کے وقت جب اعتکاف کیا جائے تو روزہ رکھا جائے، کیونکہ اسی طرح دنیاوی سارا تعلق ایک بندے کا دنیا سے کٹ جاتا ہے، اور اور یہی مقصد ہے اعتکاف کا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اپنے آپ کو مقرر کر لے، اس کے ذکر میں، اس کی سوچ و فکر میں، اس کی مناجات میں۔ نعم، تو اس باب کی جو پہلی حدیث ہے وہ ہے یعنی کتاب الصیام کی 30ویں حدیث ہے، اور عمدۃ الاحکام کی 203 نمبر حدیث ہے، جسے عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے حتیٰ کہ اللہ نے ان کو وفات دی، پھر اس کے بعد ان کی ازواج اعتکاف کیا کرتی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ایک لفظ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کرتے، اور جب وہ صبح کی نماز پڑھتے
تو وہ اپنے اعتکاف کی جگہ پر آ جاتے۔ بخاری کی روایت ہے۔ تو معنی کیا ہے اس حدیث کا؟ شیخ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، لیلۃ القدر کی طلب کرتے ہوئے۔ اس کے بعد کہ آپ کو یہ علم ہو گیا کہ یہ اسی عشرے میں پائی جاتی ہے، اور پھر آپ اسی پر ہر سال اعتکاف کرتے رہے، یعنی آخری عشرے میں، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ پھر اس کے بعد آپ کی ازواج رضی اللہ عنہن اعتکاف کرتی رہیں۔ آپ کے بعد وہ طلب کرتے ہوئے جو آپ طلب کیا کرتے تھے، یعنی کہ لیلۃ القدر اور اس کی فضیلت اور اس کا اجر۔ اور جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیتے، یعنی آخری عشرے کی ابتدا میں، یعنی 20ویں جو رات ہے اس کی صبح کی جو فجر ہے، کیونکہ اس سے آخری عشرے کی ابتدا ہوتی ہے، کیونکہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آتی ہے، رات جو ہے وہ دن سے پہلے آتی ہے، تو 20ویں رات پہلے آتی ہے، اور وہ رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، اور پھر 20ویں رات کی جو فجر ہے اس کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے اعتکاف کی مقام پر داخل ہو جاتے، جو ان کے لیے مسجد میں تیار کیا جاتا تھا، تاکہ وہ خلوت اور مخلوق سے مکمل تعلق منقطع کر پائیں۔ اس حدیث سے جو احکام ہمیں ملتے ہیں، سب سے پہلا یہ کہ اعتکاف کی مشروعیت، یعنی اس کی اجازت شریعت میں، اور یہ بھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے ہے جس پر آپ حرص اپنایا کرتے تھے۔ دوسرا، اس کے فائدوں اور اس کے پھلوں میں سے، یعنی اعتکاف کے، یہ ہے کہ یہ اعتکاف کرنے والے کو دنیا سے مکمل طور سے دور کر دیتا ہے، اس کے تعلق دنیا سے دور کر دیتا ہے، اور اس کے رب کے ساتھ اسے خلوت میں لے آتا ہے، جس کے ذریعے وہ اس کی مناجات کی لذتیں اٹھاتا ہے، اور اپنی جان، اپنی روح، اپنی فکر، اپنی سوچوں، سب کو اللہ کی عبادت پر جمع کر دیتا ہے۔ تیسرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اعتکاف ہے بالآخر رمضان کے آخری عشرے میں استقرار پایا، کیونکہ اسی میں امید ہے کہ اس میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے۔ چوتھا کہ اعتکاف جو ہے وہ ایک جاری رہنے والی سنت ہے جو منسوخ نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اعتکاف کرتی رہیں۔ پانچواں کہ معتکف، یعنی اعتکاف کا جو مقام مقرر کیا جاتا ہے ایک بندے کے لیے مسجد میں، وہ اس کا خیمہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی پردہ ہو، اس میں دخول کا وقت صبح کی نماز کے بعد ہے۔ چھٹا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں کہ معتکف اعتکاف کرنے والے کے لیے ایک مقام مقرر کیا جائے مسجد میں جس میں وہ خلوت اختیار کرے، اگر یہ کرنے سے نمازیوں پر کوئی تنگی نہیں پیش آتی، جس طرح کہ شیخان روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ارادہ کرتے کہ وہ اعتکاف کریں تو حکم دیتے کہ ان کے لیے ایک چھوٹا خیمہ مسجد میں لگا دیا جائے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ ساتواں، اس حدیث سے اعتکاف کا معنی اخذ کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد، اور وہ یہ ہے
کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ جماع یعنی کہ ہم بستری اور اس کی طرف لے جانے والے امور سے اجتناب کرے، اور اسی طرح اپنی اعتکاف کی جگہ سے بلا حاجت نہ نکلے، اور وہ دنیاوی اعمال اور روزمرہ کے کام اور جو روزمرہ کے مشغلے ہیں ان سے بھی اجتناب کرے، اور وہ لوگوں سے گھلنا ملنا کم کرے، سوائے کہ اگر وہ گھلنے ملنے میں ذکر ہو اللہ کا یا قرآن کی تلاوت ہو، کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اعتکاف کی روح کی منافی ہیں۔ 8واں کہ اعتکاف کی شرط میں سے یہ ہے کہ یہ مسجد میں کیا جائے تاکہ باجماعت نماز ادا کی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کے تحت جو سورۃ البقرہ میں ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو، تاکہ اعتکاف کرتے ہوئے باجماعت نماز ترک نہ ہو، یا پھر بار بار باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے خارج ہونا پڑے۔ اگلی حدیث باب الصیام کی 31ویں حدیث ہے، حدیث نمبر 31 ہے۔ اس کتاب عمدۃ الاحکام کی 204 نمبر حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو کنگھی کیا کرتی اور آپ حیض کی حالت میں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے، اور آپ اپنے حجرے میں ہوتی، اور آپ اپنا سر جو ہے ان کے ہاتھ میں دیے ہوتے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے مسجد میں، مسجد النبوی میں، اور وہ اپنا سر حجرے کے اندر کر دیتے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے بالوں کی کنگھی کرتی اور وہ حیض کی حالت میں ہوتی۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے اور آپ گھر میں داخل نہ ہوا کرتے سوائے انسانی حاجت کے لیے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، اپنے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں اگر گھر میں داخل ہوتی، یعنی جب میں اعتکاف کر رہی ہوتی، تو اگر میں گھر میں کسی ضرورت کی وجہ سے داخل ہوتی اور کوئی مریض ہوتا گھر میں، تو میں اس کے بارے میں نہ پوچھتی، یعنی اس کی تیمارداری نہ کرتی سوائے گزرتے ہوئے۔ اور یہ روایت بھی مسلم کی ہے، اور جو لفظ ہے ترجیل کا، اس سے معنی ہے کہ بالوں کو کنگھی کرنا، الجھوئے بالوں کو، یعنی ان کی جو گنجل ہونا ہے اس کو کھول دینا۔ اس حدیث کے معنی کے بیان میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ حائضہ عورت کے معاملے میں شدت اپناتے ہیں، تو وہ عورت سے مکمل طور سے اجتناب کرتے ہیں ان چیزوں میں بھی جسے اللہ نے جائز قرار دیا ہے، جس میں سے اس کے ساتھ مباشرت کرنا یا اس کے ساتھ بیٹھنا، بولنا چالنا، بلکہ وہ اس عورت کو بالکل ہی اس سے عزل اختیار کر لیتے ہیں، مکمل علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ اس عورت کو نجس اور ناپاک گنتے ہیں۔ اور جو نصارہ ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ ان کے الٹ ہیں، تو وہ عورت سے بالکل گریز نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو طاہرہ عورت کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ حیض کی حالت میں بھی عورت سے جماع اور ہم بستری کرتے ہیں جس طرح ایک طاہر عورت سے کرتے ہیں۔ جہاں تک دین اسلام جو نرمی کا اور آسانی کا دین ہے اور عدل و انصاف کا دین ہے، تو وہ عورت کو
اس کے بدن میں، اس کے پسینے میں اور اس کے لباس میں طاہرہ قرار دیتا ہے کہ وہ پاک ہوتی ہے، اپنے بدن، اپنے پسینے، اپنے کپڑوں میں پاک ہوتی ہے، کیونکہ مومن ہے وہ کبھی نجس نہیں ہو سکتا، نہ زندہ ہوتے ہوئے نہ مردہ ہوتے ہوئے۔ تو کوئی کباہت نہیں کہ عورت کے ساتھ مباشرت کی جائے، بلکہ کوئی کباہت نہیں کہ عورت کسی بھی گیلی یا سوکھی چیز کو چھوئے، اور کوئی کباہت نہیں کہ اس کے ساتھ مباشرت، اس کا خاوند اس کے ساتھ مباشرت کرے بغیر اس کی شرمگاہ میں داخل ہوئے۔ یعنی جو مباشرت کا جو فعل ہے وہ کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہم بستری کا، جو جماع کا فعل ہے، اس کے علاوہ جو بھی فعل ہے وہ مباشرت ہے، ان کا ایک دوسرے کو چھونا، چومنا، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا، یہ سب مباشرت ہے۔ صحیح کہ وہ حیض کی حالت میں بھی ہو تو ایک خاوند کے لیے جائز ہے اور بیوی کے لیے کہ وہ ایک دوسرے کا لطف اٹھائیں، بغیر جو جماع کا فعل ہے، جو شرمگاہ کا شرمگاہ میں داخل ہونے کا فعل ہے، اس سے گریز کیے، اس کی ممانعت ہے۔ جہاں تک جماع کا تعلق ہے تو پھر یہ حرام ہے، یعنی حیض کی حالت میں، اور یہ خباثت میں سے ہے، جس سے جماع کرنے والے اور جو اگر اولاد پیدا ہو اس جماع سے، اس پر نقصان دہ ہے۔ تو اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو سنوارتی اور وہ حیض کی حالت میں ہوتی، اور آپ جو ہے اس وقت اعتکاف میں ہوتے، اور آپ کو ان کی حیض کی کیفیت اپنے بالوں کو کنگھی کرنے سے نہ روکتی، اور اسی طرح آپ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا اعتکاف، اپنے بالوں کو سنوارنا، اپنے بدن کی نظافت، اس کی صاف ستھرائی سے نہ روکتا، اور آپ مسجد سے ان معاملات کے لیے نہ نکلا کرتے، بلکہ آپ اپنا سر حجرے کے اندر کر دیا کرتے، اور آپ کا بدن مسجد میں ہوتا اور آپ کی بیوی گھر میں ہوتی اپنے حجرے میں، کیونکہ آپ کا اعتکاف آپ کو مسجد سے نکلنے سے منع فرماتا، سوائے کھانے پینے کی یا قضائے حاجت کے لیے، کیونکہ اعتکاف کا مطلب مسجد کی ملازمت اختیار کرنا ہے، اور اس میں سے نکلنا اعتکاف کی نفی کرتا ہے۔ تو اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بارے میں بھی یہ بتلا دیا کہ اگر وہ کسی ضرورت کے لیے گھر میں داخل ہوتی اور وہ اعتکاف کر رہی ہوتی مسجد میں، تو وہ اہتمام کرتی کہ وہ جلد از جلد واپس آئیں اپنے گھر میں سے مسجد میں، اپنی اعتکاف کی جگہ پہ، اور اگر گھر میں کوئی مریض ہوتا تو وہ راستے میں گزرتے ہوئی اس کا حال پوچھ لیتی، نہ کہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی تیمارداری کرتی، یعنی چلتے پھرتے مسجد میں سے آنے جانے کے وقت اس کی حالت کے بارے میں دریافت کر لیتی۔ اس حدیث سے جو احکام ہمیں ملتے ہیں، سب سے پہلا یہ کہ اعتکاف جو ہے وہ بالوں کو سنوارنے، بدن کو دھونے اور مختلف قسم کی جو نظافتیں ہیں، یعنی جو صفائی ستھرائی ہے، اس سے نہیں روکتا۔ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو مشاہدہ کیا، اور بالافسوس یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بالخصوص ہمارے بر صغیر کے جو لوگ ہیں، یہاں کی جو قومیں ہیں، ہم نے ان کو اعتکاف میں اس فعل میں بہت ہی تفرید کا شکار پایا کہ مختلف مساجد میں جب ہم اعتکاف کرتے، جب ہم خلیجی ممالک میں جو ہے رہائش پذیر تھے لمبا عرصہ، تو وہاں پر جب ہم اعتکاف کرتے تو مسجد میں بالخصوص جو انڈو پاک، بنگلہ دیش، افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر اعتکاف کرتے، وہاں پہ مختلف عرب ممالک کے، دیگر ممالک کے لوگ بھی ہوتے۔ ہمارے ملکوں کے جو لوگ ہیں
ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ اس میں نہ آپ ناخن تراش سکتے ہیں، نہ آپ اس میں مونچھیں کاٹ سکتے ہیں، نہ آپ اس میں داڑھی سنوار سکتے ہیں، نہ کنگھی کر سکتے ہیں بالوں کو، نہ آپ نہا دھو سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور وہ 10 دن اسی حالت میں رہتے ہیں، اور پھر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ جہاں پر یہ سب جمع ہو کے مسجد کے حصے میں اعتکاف کر رہے ہوتے کہ وہاں پر اس حصے سے ایسی بدبو خارج ہوتی کہ وہاں سے آنا جانا مشکل ہو جاتا۔ اور بہت سے جو دیگر ممالک کے لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آتے اور ہمارے ساتھ اگر بیٹھ کے بات کرتے، ہمارے ساتھ کھانے کے وقت بیٹھتے، انہیں پتہ چلتا کہ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ انڈو پاک کے ہیں، تو ہمیں شکایت کرتے کہ آپ لوگ تو ہماری طرح ہی یہاں پر اعتکاف کرتے ہیں، آپ روز جو ہے وہ اپنا غسل کرتے ہیں، آپ خوشبو لگاتے ہیں، آپ بال سنوارتے ہیں، آپ اپنے ناخن تراشتے ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ صحیح نہیں جاتی جو بدبو ہے۔ اور ہم پھر جاتے اور ان کو سمجھانے کے لیے جاتے کہ یہ سنت میں سے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال دھلواتے، ایک کچھ روایتوں میں آتا ہے کچھ میں اپنے بال کنگھی کرواتے، اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غسل کیا کرتے مغرب سے پہلے روز جب وہ اعتکاف میں ہوا کرتے، جس طرح مصنف ابن نبی شیبہ عبدالرزاق میں آتا ہے کہ وہ رات کی جو قیام کی تیاری ہے اس کے لیے تیاری کرتے، خوشبو لگاتے، ستھرے کپڑے پہنتے، اپنے بال سنوارتے۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے خطے کے لوگوں میں اس طرح کی جو شدت پسندی ہے اپنے مذہب کو لے کر یا مذہب کے نام پر لے کر، کہ ہم تو کیونکہ مخصوص مذہب کے پیروکار ہیں تو ہم یہ عمل کرتے ہیں، اور وہ اسلام کی جو صورت ہے اس میں تشویح پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ واللہ المستعان۔ اور یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے، اور یہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں تک جو صحیح علم ہے اس کی رسائی نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو علم کی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں جہل سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعم، اگلا جو حکم ہے دوسرا، شیخ فرماتے ہیں کہ حائضہ کو چھونا اور اس سے مباشرت کرنا مختلف چیزوں کے لیے اس میں کوئی قباحت نہیں، یعنی کوئی چیز چاہیے ہو حائضہ سے اپنی بیوی سے، یا وہ آ کے بیوی خاوند کے بال کنگھی کرے یا اس کے بال دھوئے یا دیگر چیزیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑے، اس سے سلام کرے، ان چیزوں کی کوئی جو ہے ممانعت نہیں ہے۔ تیسرا کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے سوا نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک اور چیز ہے جو ہمارے معاشروں میں یہاں پر جو عورتیں ہیں ان کو گھروں میں اعتکاف کروایا جاتا ہے، اس کے بستر پہ ارد گرد پردہ باندھ کے، اور مسجد اور اعتکاف جو ہے مسجد کے علاوہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہوتا تو سب سے زیادہ حشمت والی، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ شرم و حیا والی امہات المؤمنین تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، کہ وہ پھر اعتکاف اپنے حجروں میں کرتی، لیکن انہوں نے مسجد میں اعتکاف کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتکاف کا اقرار کیا۔ تو ہماری عورتیں، ہماری مائیں بیٹیاں ان سے بڑھ کر زیادہ حشمت، زیادہ عزت آبرو والی نہیں، تو عورتوں نے بھی اگر اعتکاف کرنا ہے تو وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ چوتھا مسئلہ کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ مسجد سے بغیر ضرورت نہ نکلے، سوائے جس طرح کے کھانے پینے یا قضائے حاجت کے لیے۔ 5 کہ مسجد میں سے بدن کا بعض حصے کو نکالنا مسجد میں سے کلی طور پر خارج ہونے کے برابر نہیں۔ 6 کہ حائضہ جو عورت ہے وہ مسجد میں نہیں رک سکتی، تاکہ مسجد جو ہے وہ اس کے جو حیض کا خون ہے اس سے ناپاک نہ ہو جائے، یعنی یہ علت ہے اس کے پیچھے۔ 7 وہ شخص جو قضائے حاجت کے لیے نکلے تو پھر اسے جلدی واپس لوٹنا چاہیے،
اور بغیر ضرورت کے اسے اعتکاف کی جگہ سے جو مسجد میں اس نے مخصوص کی ہے اس سے خارج نہیں ہونا چاہیے۔ 8 کہ عورت کو بغیر شہوت کے چھونا اعتکاف کی نفی نہیں کرتا۔ نعم۔ اگلی حدیث 32ویں حدیث ہے کتاب الصیام کی، اور 205 نمبر حدیث عمدۃ الاحکام کی، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں اعتکاف کی نظر مانگی تھی کہ میں ایک رات، اور دوسری روایت میں آتا ہے ایک دن کا اعتکاف کروں گا مسجد الحرام میں، یعنی مکہ کی مسجد میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَوْفِي بِنَذْرِكَ، کہ تم اپنی نظر کو پورا کرو۔ اور بعض راویوں نے اس حدیث کی نہ تو دن کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی رات کا، صرف یعنی کہ اعتکاف کا ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کے معنی کے بیان میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جاہلیت کے زمانے میں انہوں نے اعتکاف کی نظر مانگی تھی ایک دن یا ایک رات کی مسجد الحرام میں، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نظر کے حکم کے بارے میں پوچھا۔ تو جب ان کو یہ بتلایا گیا کہ وہ اپنے اس مطالبے کا یعنی اپنی اس نظر کی وفا کریں، یعنی اس کو پورا کریں، چاہے وہ انہوں نے کفر یا اسلام کی حالت میں ہی کیوں نہ مانگی ہو، تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نظر کو پورا کریں، جبکہ نظر مانگنا مکروہ ہے، لیکن اگر اسے مانگ لیا جائے تو پھر اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ نعم، یہ جو نظر مانگنے کا فعل ہے یہ مکروہ ہے، اور اسے بہت سے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یہ مفلسوں کی عبادت ہے، یعنی اس کے ساتھ شرط باندھی جاتی ہے، یعنی جس طرح کہ اللہ رب کے ساتھ سودا کیا جائے کہ اے رب اگر تو میرا یہ کام پورا کر دے تو میں تیری راہ میں یوں کروں گا، یعنی یہ مکروہ عمل ہے۔ لیکن اگر یہ مانگ لیا جائے ابتداءً تو اسے کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے اس کے فضل و کرم سے مانگنا چاہیے، اس سے کوئی چیز دور نہیں، وہ ہماری عبادت کا ضرورت مند نہیں، نہ منتظر ہے، وہ سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے، اسے ہماری ان عبادتوں کی نظروں کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ نظر کو مانگ بیٹھے تو پھر واجب ہے کہ وہ اس نظر کو پوری کرے، اگر وہ شریعت سے نہ ٹکراتی ہو، اس میں کوئی شرک کا عمل نہ ہو، اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ نعم، اس حدیث میں سے جو احکامات ملتے ہیں، سب سے پہلا یہ کہ نظر کو پورے کرنے کا وجوب، چاہے یہ کفر کی حالت میں ہی کیوں نہ مانگی گئی ہو۔ 2 کہ اگر مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے کو تعین کیا گیا ہو تو یہ متعین ہے، نہیں معذرت، اگر مسجد الحرام میں اعتکاف کا تعین کیا ہو اور اس کے بعد کسی اور مسجد میں اسے کیا جائے تو پھر یہ اس کو پورا کرے گا، اور ہر فضیلت والی جو مسجد ہے وہ اس کے علاوہ دوسری فضیلت والی مسجد کے لیے کافی ہوگی۔ 3 کہ نظر مانگنے سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے اور اس کو پورا کرنا لازم آ جاتا ہے۔ 4 اس حدیث میں ذکر آیا ہے کہ ایک رات یا ایک دن کی نظر مانگی تھی، اور یہ بھی ذکر آیا ہے کچھ روایتوں میں کہ مطلقاً اعتکاف کا ذکر آیا ہے۔ تو کسی نے بھی علماء میں سے رات والی روایتوں کو پکڑا تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بغیر روزے کے اعتکاف کرے، اور جس نے رات یا دن سے مراد دونوں کو لیا تو پھر اس کے لیے روزے رکھنے کی شرط لازم ہے اعتکاف کرنے کے لیے، اور یہ دونوں قول علماء کے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ روزے کے ساتھ اعتکاف رکھا جائے۔
اس باب کی تیسری 33ویں نمبر حدیث، یعنی باب الصیام کی، اور آخری حدیث عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 206، جسے صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا نے روایت کیا، فرماتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرما تھے، تو میں ان سے رات کے وقت ملنے آئی، تو میں نے ان سے بات چیت کی، پھر میں اٹھی گھر لوٹنے کے لیے، تو آپ مجھے گھر واپس پہنچانے کے لیے میرے ساتھ اٹھے، اور میرا مسکن اس وقت اسامہ بن زید کے گھر میں ہوا کرتا تھا، تو دو انصار کے دو مرد ہمارے پاس سے گزرے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلدی جلدی چلتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رسلکما، آہستہ یا ٹھہر جاؤ یا آہستہ چلو، انہا صفیہ بنت حیی، یہ صفیہ بنت حیی ہے۔ تو ان دونوں نے فرمایا سبحان اللہ یا رسول اللہ، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ ابن آدم میں خون کی طرح دوران کرتا ہے، وانی خفت ان یقذف فی قلوبکما شرا، اور میں ڈرا کہ وہ تمہارے دل میں کوئی شر نہ پھینک دے، یعنی شر کا کوئی شبہ نہ پھینک دے، یا فرمایا آپ نے شیئن، یعنی آپ کے تم دونوں کے دل میں کوئی بری چیز کا وسوسہ نہ پھینک دے۔ یہ روایت بخاری کی ہے اور مسلم کی، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ ان سے ملنے آئیں اور آپ مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، تو آپ نے ان کے ساتھ 1 گھنٹہ بات چیت کی، پھر آپ واپس لوٹنے کے لیے اٹھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ اٹھے آپ کو گھر پہنچانے کے لیے، حتیٰ کہ آپ مسجد کے باب تک پہنچے، اور بقایا جو حدیث ہے جو ذکر ہوا ہے، اور یہ مسلم کی روایت میں ہے۔ اس حدیث کے احکامات میں سے پہلا یہ کہ جو نام ہے حیی، یعنی یہ پیش کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور یہ یعنی صفیہ بنت حیی، یعنی صفیہ بنت حیی۔ حیی جو تھے وہ ابن اخطب الیہودی تھے، جو بنو نذیر کے سردار تھے، جنہیں بنی قریظہ کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ 2 لی یقلبنی، یعنی کہ مجھے گھر پہنچانے کے لیے۔ تیسرا فی بیت اسامہ، یعنی اسامہ کے گھر میں، یعنی یہ نسبت گھر کی نسبت اسامہ بن زید کی طرف کی گئی، کیونکہ یہ گھر ان کا ہو گیا اس کے بعد۔ چوتھا کہ علی رسلکما، یعنی رے کے نیچے زیر ہے، یعنی آہستہ، یعنی رک جاؤ، جلدی جلدی مت گزرو۔ 5 فقال سبحان اللہ، کہ ان دونوں نے کہا سبحان اللہ، یعنی اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کی، یعنی یہ جب تعجب کسی چیز سے کھائے انسان تو تب کہتا ہے کہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، یہ تعجب کے وقت کہا جاتا ہے۔ اور معنی اس حدیث کا شیخ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرما تھے، تو آپ لوگوں سے منقطع ہو جاتے سوائے کسی مصلحت کے لیے، تو اسی لیے آپ کی زوجہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کو ملنے آئیں ان راتوں میں سے ایک رات میں، اور آپ کے ساتھ 1 گھنٹے تک گفتگو کی، پھر آپ اٹھیں واپس اپنے گھر کو لوٹنے کے لیے۔ تو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کرم اور اخلاق اور نرمی آپ کی طبیعت میں رکھی تھی، اور جو دلوں کے لیے آپ میں پاسداری رکھی تھی، آپ ان کے ساتھ اٹھے تاکہ
وہ رات کی تاریکی میں وحشت محسوس کیے بغیر اکیلی گھر کو نہ لوٹیں۔ تو جب آپ ان کے ساتھ چل رہے تھے تو دو شخص انصار میں سے آپ کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے شرم کھائی کہ وہ نبی اور ان کے اہل کے پاس سے گزریں، تو آپ جلدی جلدی چلنے لگے، یعنی وہ دونوں انصاری آپ کے احترام میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ رک جاؤ، آہستہ چلو، کیونکہ یہ جو عورت میرے ساتھ ہے میری بیوی ہے صفیہ۔ تو ان دونوں نے تعجب کیا اور ان پر یہ معاملہ جو ہے وہ سخت گزرا، تو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، ہم کیسے آپ کے بارے میں کوئی سوچ رکھ سکتے ہیں، یعنی بری سوچ رکھ سکتے ہیں اے رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو فرمایا کہ آپ نے ان کے بارے میں برا ظن گمان نہیں کیا، بلکہ اس لیے بتلایا ہے انہیں کیونکہ شیطان جو ہے وہ بنی آدم کو بہکانے میں بہت ہی پابند ہے، اور اس کو قدرت دی گئی ہے ان کو بہکانے کی، کیونکہ وہ بنی آدم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح اس کا خون دوران کرتا ہے اس کی رگوں میں، اور اس کے جو طور طریقے ہیں بنی آدم کی دل تک رسائی کے، وہ بڑے خفیہ چھپے ڈھکے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے بچائے اور اس کی حمایت کرنے سے، آمین۔ اس حدیث سے جو احکام ملتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ اعتکاف کی مشروعیت، خاص کر کے رمضان کے آخری 10 دنوں میں۔ 2 کہ اعتکاف میں مختصر بات چیت کرنا اعتکاف کی منافی نہیں، خاص کر کے کسی مصلحت کے تحت، جس طرح کہ اپنے اہل و خانہ کے ساتھ انس برتنا۔ 3 اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، آپ کا حسن اخلاق اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ انس کا اظہار ہے کہ آپ ان کے ساتھ اٹھے ان کو گھر لوٹانے کے لیے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ وہ ان اخلاق کو اپنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ 4 اس میں اس چیز کا بھی بیان ہے کہ انسان کو اپنے آپ سے ہر وہ تہمت ہٹانی چاہیے جو اس پر لگائی جائے، تاکہ اس کے بارے میں برا گمان نہ ہو جس چیز سے وہ بری ہے۔ یعنی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک قرار دے جس سبب سے اس پر تہمت لگ رہی ہے۔ 5 کہ شیطان کو قدرت دی گئی ہے کہ وہ بنی آدم کو بہکائے، تو وہ ان میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح کہ ان کا خون دوڑتا ہے۔ ابن دقیق العید فرماتے ہیں، اور یہ علماء اور جو ان کے پیروکار ہیں ان کے حق میں زیادہ متعقد ہے، یعنی ان پر زیادہ وار کرتا ہے، وہ ان کو زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور بھرپور طاقت لگاتا ہے۔ 6 اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پہ شفقت کا بیان ہے، کیونکہ وہ ان دونوں شخصوں کے ظاہر حال سے یہ جانتے تھے کہ وہ دونوں کوئی گمان نہیں رکھیں گے، بلکہ ان کو شیطان کے شدید چالوں کے بارے میں آگاہ کرنا چاہا، اور ڈرے ان دونوں کے لیے کہ شیطان ان کے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے جس کی وجہ سے وہ دونوں ہلاک ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی غلط گمان لانا دل میں کسی عام مسلمان کے بارے میں برا گمان لانے کی طرح نہیں، بلکہ یہ سنگین ہو سکتا ہے، اس سے انسان کا دین جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کی شفقت تھی ان دونوں کے لیے۔ 7 بعض علماء نے فرمایا ہے، اس میں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حاکم کے لیے ضروری ہے
کہ وہ جو محکوم ہے اس پر حکم کی وجہ بیان کرے اگر اس کا سبب اس سے چھپا ہوا ہو تاکہ تہمت کی نفی ہو سکے۔ 8 کہ اعتکاف کے درمیان اعتکاف کرنے والے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کر کے بات چیت کرنے کی اجازت، اگر یہ اس کی شہوت نہ ابھارے اور جو کہ اعتکاف کے منافی امور میں سے ہے۔ 9 ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کی سوچوں پر حملہ آور ہوتا ہے، اس پر ہجوم ڈالتا ہے، یعنی ہر طرف سے آتا ہے، اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایسی ہے جس پر انسان کوئی قدرت نہ رکھے اور وہ ان سوچوں کو دور نہ کر سکے تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی بھی جان پر وہ کو مکلف نہیں ٹھہراتا سوائے اس کے جو وہ سہ سکے۔ اور اسی طرح امام الصنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وسواس جو ہیں وہ دل پر دستک دیتے ہیں، اور بندہ اگر ان وسواس کو موقع دے اور ان وسواس کو لے کر چلے تو پھر وہ اسے شک کی طرف لے جاتے ہیں، اور اگر وہ ان وسواس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذکر اور اس سے پناہ مانگ لے ان سے، تو پھر وہ وسوسے چلے جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ نعم، اور اسی کے ساتھ یہ جو سلسلہ وار دروس ہیں ان کا الحمدللہ اختتام ہوا، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آنے والا مبارک مہینہ ہے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کے دنوں کی، اس کی راتوں کی، اس کی جو فضیلتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی، اس میں بھرپور عبادت کرنے کی، اس میں جو فضیلت کی رات ہے اس کو پانے کی، اور اس کا روزہ رکھنے کی، اور اس کی اس طرح عبادت کرنے کی کہ جس طرح حق ہے اس کی عبادت کرنے کا، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بقیہ دن ہیں اس ماہ شعبان کے، اس میں اس ماہ کریم اس فضیلت والے مہینے کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آنے والے ماہ رمضان کی فضیلتوں سے پوری اسلامی امت پر اپنا کرم فرمائے، جس میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی حالتوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔